بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملتان سے شکیل انجم اپنے یوٹیوب چینل M2M اردو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کے نیو ویلاگ کے ساتھ۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے خاص طور پر جو PTI کے گرفتار کارکنان ہیں ان کو بالآخر کس کو رحم آیا اور کن لوگوں نے ان کی رہائی کے بارے میں سوچا۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے ایک فرانسیسی ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ شاید انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ آئسولیٹ ہو گئے ہیں۔ تو اس آئسولیشن کی ذمہ داری کس پر ہوگی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جو اہم پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں ملک کے اندر کہ کون سی جماعت میں کون لوگ شامل ہونے جا رہے ہیں، نئی جماعت کون سی بننے جا رہی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو PTI کے گرفتار کارکنان ہیں، وہ اس وقت سب سے اہم ترین مسئلہ ہے اس ملک کا، کیونکہ زیادہ تر جو لوگ ہیں اس میں نوجوان طبقہ ہے جن کی عمر 25 سے 30 سال ہے، اور یہ لوگ جو ہیں اس وقت ملک بھر کی جیلوں میں قید ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس حوالے سے جو ہماری اطلاعات ہیں، ہماری خبر ہے، جو آج کی بڑی خبر ہے، اس حوالے سے حکومت نے اور جو ہمارے ادارے ہیں قومی سلامتی کے، بالآخر ان کو رحم آ گیا کہ ان لوگوں کا کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ اس حوالے سے آج جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے جس میں قومی سلامتی کے ادارے، ضلع انتظامیہ، پولیس کے افسران، تمام لوگ شامل ہیں، اور انہوں نے کیس ٹو کیس ڈسکس کیا ہے ان کارکنان کے حوالے سے کہ ان کارکنان نے کس حد تک ریڈ لائن کراس کی ہے۔ جو کارکنان ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں ان کے کیسز کی کیٹیگریز بنائی جا رہی ہیں، ان کو A کیٹیگری میں رکھا جائے گا، جو لوگ پیچھے تھے ان کو B کیٹیگری میں رکھا جائے گا اور C کیٹیگری میں رکھا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کو جلد رہا کر دیا جائے گا جیلوں سے۔ اور خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی یوتھ کے ساتھ نیا پاکستان بنائیں گے، لیکن انہوں نے پاکستان بنانے کی بجائے اس پاکستان کی بنیادیں ہلا دی ہیں 9 مئی کا واقعات بنا کر۔ اور خان صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ انہیں اس واقعے کا بالکل پتہ نہیں تھا کیونکہ وہ جیل میں تھے۔ یہ بالکل غلط ہے، تمام شواہد جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں۔ 9 مئی کا واقعات کے پیچھے پوری کی پوری ایک پلاننگ تھی، PTI کے لوگ تھے، خان صاحب خود اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، اور انہوں نے اپنے کارکنان کو باقاعدہ ٹریننگ دی، یہاں سے نہیں بلکہ KP سے لوگوں کو بلایا، گلگت بلتستان سے نوجوانوں کو بلایا، اور انہیں باقاعدہ طور پر ٹریننگ دے کر یہ ہدایات جاری کی گئیں کہ اگر مجھے گرفتار کر لیا جائے تو آپ نے پھر صرف ایٹمی جو آرمی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے یہ کوئٹہ گجرانوالہ چھاونی میں داخل ہوئے، لاہور میں انہوں نے کور کمانڈر کا گھر چلایا، میاں والی میں جو ہمارا ایک قابل فخر اعزاز تھا، طیارہ تھا، جس نے دشمن کے ایک ہی وار میں جو ہے وہ درجنوں طیارے مار گرائے تھے، اس طیارے کو انہوں نے توڑا، آگ لگائی، شہداء کی یادگار انہوں نے جلائی، اور یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم تھی۔ اور خان صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ ملک کے اندر خانہ جنگی ہوگی، اس کے بعد جو ہے لوگوں کی بہت بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئے گی، اور پھر انہیں جو ہے وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ لیکن یہ سوچا سمجھا منصوبہ ان کا ناکام ہوا۔ ایک قسم کی خان صاحب ملک میں خانہ جنگی اور بغاوت کرانا چاہتے تھے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ انہیں اس حوالے سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ رہا سوال ان کے انٹرویو کا، جو انہوں نے اپنا انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے آئسولیٹ کر دیا گیا۔ تو خان صاحب آئسولیٹ کسی نے نہیں کیا، آپ کو بہت سارے مواقع دیے گئے، آپ کو پورا سال جو ہے کھلی چھٹی دی گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے پھر جو قومی ادارے ہیں ان پر حملہ کرانے کا منصوبہ بندی کی اور ان پر حملہ کرا دیا۔ اس سے پہلے آپ نے پورے ملک میں جلسے کیے، ہنگامہ آرائی کی، توڑ پھوڑ کی، آپ نے زمان پارک کا گھیراؤ کیے رکھا، وہاں پر پورا 1 مہینہ آپ نے سرکس لگائے رکھی، وہاں پر جو پولیس والا جاتا تھا اس کو پکڑ کر مارا جاتا تھا، نیب سے لوگ آتے تھے ان کو پکڑ کر بٹھا لیا جاتا تھا، آپ وہاں پر پولیس کی گاڑیاں جلاتے تھے، آپ کے کارکنان گاڑیاں اٹھا کر نہر میں پھینک دیتے تھے، لیکن آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب آپ نے یہ سمجھا کہ شاید آپ قانون اور آئین سے بالاتر ہیں، اور آپ نے پھر وہ کر دکھایا جو اس ملک میں دشمن نے بھی نہ کر سکا، دشمن بھی نہ کر سکا، اور آپ نے قومی اداروں پر حملہ کرایا۔ اب آپ کے کارکنان بے یار و مددگار پھر رہے ہیں، اور آپ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں
آئسولیشن کا شکار ہوں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کی جو آئسولیشن ہے وہ آنے والے دنوں میں مزید بڑھے گی، اور آپ کی پارٹی کے جو بچے کچے لوگ ہیں وہ بھی آپ کو چھوڑ جائیں گے، کیونکہ کام آپ نے ایسا کیا ہے کوئی بھی شخص اب آپ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پورے 1 سال میں آپ نے جلسے جلوس کر کے، احتجاج کی سیاست کر کے نہ صرف ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، بلکہ اس ملک کے انتظامی ڈھانچے کو آپ نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اور اس نقصان کی وجہ سے اس وقت آپ دیکھیں کہ پنجاب ہو، پورا ملک ہو، وہاں پر کرپشن کا دورہ ہے، وہاں پر کوئی بھی آفیسر جو ہے وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے اوپر جو چیک اینڈ بیلنس تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے اس ملک کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی ہے کہ شاید اس کی تلافی آنے والے کئی سالوں میں بھی نہ ہو سکے۔ تو باقی بات کرتے ہیں کہ اب سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا، سیاست میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو جیسے ہم نے کل بھی بتایا تھا کہ ایک نئی سیاسی جماعت بننے جا رہی ہے، جس کو جہانگیر خان ترین جو ہے وہ جس کی قیادت کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ جنوبی پنجاب سے ہوں گے، لیکن اپر پنجاب کے بھی کافی سارے لوگ جو ہیں ان سے رابطے میں ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ جلد اپنی سیاسی جماعت اناؤنس کر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ملک کے اندر نئے انتخابات جب ہوں گے تو اس سے امید لگائی جا سکتی ہے کہ ملک میں جو ہے سیاسی استحکام آئے گا۔ جب ملک میں سیاسی استحکام آئے گا تو انشاءاللہ ملک میں معاشی استحکام بھی آئے گا، ملک میں مہنگائی بھی کم ہوگی، اور جو معیشت ہماری اس وقت کمزور حالت میں ہے اور ہم $1 ارب کے لیے IMF کی منت کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ معاہدہ بھی پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ آج کے ویلاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل نئے ویلاگ کے ساتھ۔